یسوع مسیح کے جلالی فتحمند اور خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے آج شام کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں، اور میرے ساتھ دیکھیے رومیو کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب ہے، اور اس کی 8ویں اور 9ویں 2 آیات کو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ رومنز چیپٹر 5 ورسز 8 and 9۔ خداوند کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، جی، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، تو ہم مسیح ہماری خاطر ہوا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ لکھا، لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی، خدا اپنی محبت کی خوبی کو ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ خدا نے اپنی محبت کی خوبی کو ظاہر کیا ہے، کس لیے؟ کہ اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا۔ کیا خدا کی محبت اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوئی تھی؟ کیا اب یہ کوئی خاص محبت تھی جس کو خدا نے اس طرح سے ظاہر کیا کہ اپنے بیٹے کو ہماری خاطر بھیجا تاکہ وہ بلیدان ہو جائے؟ یقیناً خدا ابتدا ہی سے انسان سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پچھلے میسیج میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ خدا نے کیوں زمین و آسمان کو بنایا، کیوں خدا نے کائنات کو بنایا، اور کیوں آج تک خدا کی محبت ان ساری چیزوں کے ساتھ اسی طرح سے ہے جس پیشن کے ساتھ خدا نے یہ سب کچھ بنایا۔ جب ہم رومیو کے خط کے پہلے 8 ابواب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر پالوس نے، خدا کے خادم نے، نجات کے 2 پہلو پیش کیے ہیں۔ پہلا گناہوں کی معافی، اور دوسرا گناہ کی طاقت سے چھٹکارا۔ پھر سن لیں، رومیو کے جو پہلے 8 ابواب ہیں ان میں 2 پہلو پیش کیے ہیں خدا کے خادم نے۔ پہلا پہلو ہے گناہوں کی معافی، اور دوسرا ہے گناہ کی طاقت سے چھٹکارا۔ اب لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی کو ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ That is the love of God, that is the love of Father۔ اور اس لو کو، اس محبت کو یونانی زبان میں اغاپے بولا جاتا ہے۔ محبت کی 4 اقسام ہیں، اور ان 4 اقسام کو یونانی زبان میں اس طرح سے الیبوریٹ کیا جاتا ہے۔ جو پہلی محبت ہے وہ ہے اغاپے، which means the love of God, the love of Father۔ یوحنا 3:16 کے مطابق خدا نے دنیا سے، یہ ہے اگاپے۔ اور دوسری محبت، اس کو یونانی زبان میں بولا جاتا ہے فیلا اور فیلیا، اور یہ وہ محبت ہے جس میں کوئی شخص دوسروں کی خاطر اپنی جان دے دے، اور یہ کام یسوع مسیح نے کیا ہے رومیو 5:8 کے مطابق، کہ مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ یہ مسیح کی محبت ہے۔ باپ کی محبت یہ ہے کہ باپ نے بیٹا دے دیا، اور بیٹے کی محبت یہ ہے کہ بیٹے نے اپنی جان دے دی۔ اور تیسری محبت ہے جس کو یونانی زبان میں سٹورک بولا جاتا ہے، اور اس محبت کے بارے میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 10 احکام تمہیں موسوی شریعت میں مل چکے ہیں، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، لو ایچ ادر ایز آئی لوڈ یو۔ ایک دوسرے سے ایسے ہی محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ ٹھیک؟
آپسی محبت اس کو کہا جاتا ہے، خاندانی محبت اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک چوتھی محبت ہے جسے یونانی زبان میں ایروس بولا جاتا ہے، اور یہ وہ محبت ہے جس کو ہم انٹیمیٹ ریلیشن شپ بولتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جس میں قرابت موجود ہے، یہ وہ محبت ہے جس میں ہم آہنگی موجود ہے، یہ وہ محبت ہے جو خدا ٹھنڈے پہروں میں آدم کے ساتھ انٹیمیسی کیا کرتا تھا، رفاقت کیا کرتا تھا۔ یہ وہ تعلق ہے جو آدم اور خدا کے درمیان میں تھا، اور خدا آج بھی اسی تعلق کا متلاشی ہے، آج بھی اسی تعلق کو ڈھونڈتا ہے۔ سو خدا نے اپنی محبت کو اس طرح سے ظاہر کیا ہے کہ اپنا بیٹا بخش دیا ہے۔ اور بیٹے نے کیا کیا ہے؟ بیٹے نے دو طرح سے کام کیا ہے۔ نمبر ایک، ہمیں گناہوں سے معافی دی ہے۔ کیا کیا ہے؟ گناہوں سے معافی دی ہے۔ کیسے؟ ہم گا رہے تھے، اپنے لہو کے وسیلہ سے، اپنے خون کے وسیلہ سے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا کام بیٹے نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے صلیب پر جان دے کر ہماری پرانی انسانیت کے لبادے کو اتار ڈالا ہے، اور نئی انسانیت سے ہمیں ملبس کر دیا ہے۔ گناہوں سے معافی بھی مل گئی اور ابدی زندگی بھی مل گئی۔ پہلے پہلو کا جو مرکزی خیال ہے وہ یسوع مسیح کا وہ کام ہے جو خون کے وسیلہ سے ہوا، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ یعنی خون کے وسیلے سے ہمیں معافی ملی ہے، ہمیں راست بازی ملی ہے، ہمیں خدا کی نزدیکی حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن دوسرے حصے کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے یسوع مسیح کا وہ کام جو صلیب پر ہوا، صلیب کے وسیلے سے ہوا۔ یعنی کیا؟ کہ مسیح کی موت، اس کے دفن ہونے اور اس کے جی اٹھنے میں ہم سب شامل ہو گئے، اور اب ہم زندہ نہ رہے بلکہ مسیح ہم میں زندہ ہے۔ یہ وہ دوسرا کام ہے، یہ وہ دوسرا پہلو ہے جو اس مرکزی خیال کا حصہ ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسیح کے خون کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، اور جو صلیب کا تعلق ہے وہ ہماری سرشت کے ساتھ ہے۔ پھر سنیں غور سے، مسیح کے خون کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، اور مسیح کی صلیب کا تعلق ہماری سرشت کے ساتھ ہے۔ مسیح کا خون ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے، اور مسیح کی صلیب گناہ کرنے کی اہلیت کو جڑوں سے کاٹ ڈالتی ہے۔ آ رہی ہے میری بات کی سمجھ؟ ایک کپڑا جس پر دبا لگ جاتا ہے اور آپ اس کو ایک بار دھوتے ہیں، دو بار دھوتے ہیں، 3 بار دھوتے ہیں، بلیچ بھی استعمال کرتے ہیں، اور مہنگے سے مہنگا اس پر آپ جو ہے وہ فارمولا یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا داغ نہیں جاتا، تو ایسے کپڑے کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بہنیں بتائیں گی، بہنوں کا کام ہوتا ہے کپڑوں کے ساتھ زیادہ دھونے کا بھی۔ ہاں جی، کیا کرنا چاہیے؟ پھینک دیتے ہیں۔ ایسا کپڑا ویسٹ ہو جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں کہ سنبھال کے رکھ لیندے ہو صندوق چ۔ نہیں، اس کا کوئی کام نہیں ہے اب ہمارے بدن کے ساتھ، ہمارے گھر کے ساتھ، اس کا اب بالکل ناتا ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ کیونکہ ایک بار دھلنے سے بھی اس کے داغ نہیں گئے، 2 بار دھلنے سے بھی اس کے داغ نہیں گئے، 3 بار دھلنے سے بھی اس کے داغ نہیں گئے، تو پھر پھینکنا تو بنتا ہے۔ اب کیا کہیں گے اس بدن کے بارے میں؟ ہائے میں کیسا کمبخت انسان ہوں، مجھے اس موت کے بدن سے کون رہا کرے؟ کیا کریں گے اس بدن کا؟ ضروری ہے کہ اس بدن کو بھی کھینچ کر صلیب پر چڑھا دیا جائے۔ ٹھیک؟ اس کی روشوں سمیت، اس کی خواہشوں سمیت اس کو صلیب پر لٹکا دیا جائے، تاکہ آئندہ کو اس کا ہماری روح کے ساتھ کوئی ناتا نہ رہے۔
آ رہی ہے میری بات کی سمجھ؟ ایک جسمانی موت ہوتی ہے جب انسان کی روح اس بدن سے جدا ہو جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی وہ شخص فلاں شخص مر گیا ہے نا؟ اور پھر کیسی بات ہے کہ جب وہ شخص مر جاتا ہے تو ہم اس کا نام نہیں لیتے، ٹھیک؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بہن یا یہ بھائی، ہم کہتے ہیں ڈیڈ باڈی. کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی. ہم اس کا نام بھی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں اونتے فارغ، اب تو یہ چلا گیا دنیا سے یا چلی گئی، ختم بات. ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب روح اس بدن سے. تو کیا کبھی آپ نے کوئی زندہ لاش بھی دیکھی ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی شخص زندہ ہو اور وہ کہے کہ میرا بدن مردہ ہے؟ یہ وہ لیول ہے جہاں پر مسیحیوں کو آنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. واچ مین نی ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، اور جس کیبن کے اندر وہ موجود تھے وہاں پر کچھ شخص تاش کھیل رہے تھے، اور انہوں نے واچ مین کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ 3 بندے ہم ہیں، چوتھا یہ ساتھ مل جائے گا تو ذرا گیم تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. تو انہوں نے واچ مین نی سے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کھیلنا پسند کریں گے؟ تو واچ مین نی نے کہا میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ گھر چھوڑ آیا ہوں. I don't have my hands with me. تو وہ حیران ہو گئے، کہتے بھائی جی آپ کے ہاتھ تو اچھے خاصے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ میرے ساتھ نہیں ہیں. وہ کہتے جی ہاں، ان کاموں کے لیے میں نے ہاتھ کاٹ دیے ہوئے ہیں. ٹھیک؟ متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو نکال کر پھینک دے. اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے، تیرا بازو تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو اتار کر، اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر پھینک دے. اگر تو ایسے خدا کی حضوری میں لنگڑا لولا چلا جائے گا تو خدا تجھے نکال نہیں دے گا. ایٹ لیسٹ تو وہ کام کرے گا جس کی بابت خدا بہت زیادہ کنسرنڈ ہے. سو یسوع مسیح کی صلیب نے جو بڑا کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمارے گناہ کرنے کی جو اہلیت تھی اس کو جڑوں سے کاٹ ڈالا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے وثوق سے کہا کہ ایماندار جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جو راست باز ہو چکا ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. اب اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری مخلصی ہو چکی ہے، ہمیں گناہوں سے معافی مل چکی ہے، ہم نے اپنے بدن کو اس کی خواہشوں سمیت صلیب پر لٹکا دیا ہے، تو پھر ہمارے اندر دلیری ہونی چاہیے باپ کے پاس جانے کی. ٹھیک؟ کلام میں لکھا ہے جب گناہ دنیا میں آیا تو اس کا اظہار نافرمانی کی صورت میں ہوا. ایسے ہی ہے. اور جب نافرمانی ہوتی ہے تو احساس جرم فوراً سے پیدا ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر جب احساس جرم آتا ہے تو وہ ڈھیٹوں کی طرح اسے اگنور کر دیتے ہیں، وہ اس پر توجہ نہیں کرتے، اور وہ معافی کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کنفیشن کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیتے ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چھینٹ ڈالے گا. سو گناہ احساس جرم پیدا کرتا ہے، اور گناہ نافرمانی کی صورت میں رونما ہوتا ہے. اور اس کا اولین اثر کیا ہوتا ہے ہماری زندگیوں پر؟ جو سب سے پہلا اثر اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے. انسان اور خدا کے مابین جدائی پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر ہم آدم کی طرح منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ہم آدم کی طرح چھپتے پھرتے ہیں.
کہ کہیں خدا کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر نہ ہو جائے, کہیں خدا کے ساتھ ہمارا سامنا نہ ہو جائے. کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں؟ کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم سے کیا سرزد ہو گیا ہے؟ سو خدا اور انسان کے درمیان جدائی پیدا ہوتی ہے. یہ گناہ کا اولین اثر ہے جو ہم پر واقع ہوتا ہے. دوسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں. لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 18ویں آیت. لوکا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 18ویں آیت. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. یہ مصرف بیٹے کی بات ہو رہی ہے. اس نے گناہ تو کر لیا, اس نے نافرمانی تو کر لی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گناہ نافرمانی کی صورت میں رونما ہوتا ہے. جہاں آپ کی زندگی میں, جہاں میری زندگی میں, جہاں ہم سب کی زندگی میں نافرمانی آتی ہے, سمجھ لیں ہم نے گناہ کے لیے دروازہ کھول دیا ہے. باب گناہ کھل گیا ہے. اب یہ کیا کہتا ہے؟ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا, میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا, اور اس سے کہوں گا, اے باپ, اے باپ, میں آسمان کا, میں آسمان کا اور تیری نظر میں, اور تیری نظر میں گنہگار ہوا. گنہگار ہوا. گناہ انسان کے اندر احساس جرم پیدا کرتا ہے, اور ایسا ہی اس کے اندر بھی ہوا, اور یہ برملا چلا اٹھا کہ میں گنہگار ہوں, میں گنہگار ہوں. لیکن وہی بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو راست باز شو آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو معصوم شو آف کرتے ہیں, انوسینٹ بنتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. یا گناہ کرنے کے بعد وہ کہیں گے یہ تو نہ جانے کیسے ہو گیا, بغیر سوچے سمجھے ہو گیا, ٹھیک, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, ایسا کیوں ہو گیا. لیکن اس شخص کے بارے میں سنیے, جب اسے احساس جرم ہوا ہے تو اٹھ کر کنفیشن کے لیے جا رہا ہے باپ کے پاس. آپ کی زندگی میں اگر کبھی باب گناہ کھل جائے تو فوراً کنفیشن کے لیے تیار ہو جائیں, فوراً اعتراف کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ آسمانی باپ کے ڈورز ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اس کے لوگوں کے لیے. آمین. یہ جانتا تھا کہ میرا باپ مجھے معاف فرمائے گا, یہ جانتا تھا کہ میرے باپ کا دل نہایت شفیق دل ہے, اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے معاف کرے گا. اس لیے اس نے اس انٹینشن کے ساتھ یہ پلان کیا ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں. سو گناہ کا دوسرا اثر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ احساس جرم پیدا ہوتا ہے. اور اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, بلکہ انسان گناہ کے باعث خدا سے دور تو ہوتا ہے, احساس جرم تو پیدا ہوتا ہے, ایک اور کام بھی اس کی زندگی میں ہوتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کو بھی موقع مل جاتا ہے اس پر الزام تراشی کرنے کا, ایکوزیشن لگانے کا, اور وہ ایکیوز کرتا رہتا ہے, وہ ایکیوز کرتا رہتا ہے, وہ آپ پر الزام لگاتا رہے گا. بھلے آپ کا گناہ آج سے 10 سال پرانا کیوں نہ ہو, بھلے آپ کا گناہ آج سے 20 سال پرانا کیوں نہ ہو, وہ آپ کے زخموں کو تازہ کرتا رہتا ہے, وہ آپ کے زخموں کو ہرا کرتا رہتا ہے. یہ اس کا کام ہے تاکہ آپ اپنے اندر ہمیشہ شرمندہ رہیں, آپ اپنے اندر ہمیشہ امبیرسڈ رہیں, اور یہ فیل کرتے رہیں کہ شاید میں اس قابل نہیں کہ خدا باپ مجھے قبول کرے, شاید میں اس قابل نہیں کہ میں خدا باپ کے حضور مقبول ہو سکوں. آپ عبادت بھی کرتے ہیں, آپ ورشپ بھی کرتے ہیں, آپ ثنا خائی بھی کرتے ہیں, لیکن ابلیس مسلسل آپ پر الزام لگاتا رہتا ہے, اور یہی اس کا کام ہے. دیکھیے ذرا مکاشفہ کی کتاب 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت. یہ گناہ کا تیسرا اثر ہے جو انسان کی زندگی پر رونما ہوتا ہے. پہلا اثر کیا تھا جی؟
پہلا اثر کیا تھا؟ انسان خدا سے، پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ خدا اور انسان کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ احساس جرم۔ آپ اپنے آپ کو ساری زندگی گنہگار سمجھتے ہیں اور گنہگار کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں آج بھی، کچھ تنظیمیں، کچھ مشنیں جو آج بھی یہ کہہ کر دعا کرتی ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اور ساری زندگی انہاں دی گناہ چی لنگ جاندی ہے۔ تو پھر کب راست باز ہوں گے ہم؟ کب راست بازی کی طرف آئیں گے؟ کب پاکیزگی کی طرف آئیں گے؟ اگر ساری زندگی گنہگار رہیں گے تو پھر یسوع کس کو لینے کے لیے آ رہا ہے؟ کلام میں لکھا ہے وہ ایسی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے جس کی پوشاک پر کوئی داغ، دبا یا جری نہ ہو۔ بے گناہ کلیسیا، بے الزام کلیسیا کو لینے کے لیے یسوع آ رہا ہے۔ یسوع امبیرسڈ کلیسیا کو لینے کے لیے نہیں آ رہا۔ یسوع شرمسار کلیسیا کو لینے کے لیے نہیں آ رہا۔ یسوع ریجیکٹڈ کلیسیا کو لینے کے لیے نہیں آ رہا۔ یسوع ایسی کلیسیا کو لینے کے لیے نہیں آ رہا جو گناہ کی زد میں ہے یا گناہ سے لدی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نمبر 3 جی پڑھیے گا، مکاشفہ 12:10۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی، یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات جی، اور قدرت اور بادشاہی، ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا، ہمارے بھائیوں پر، مقدسوں پر، ایمانداروں پر، راست بازوں پر، خون خریدوں پر، نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگوں پر الزام لگانے والا، جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ اگر وہ ایوب پر الزام لگا سکتا ہے تو آپ کیا چیز ہیں؟ اگر وہ ایوب خدا کے بندہ کی آزمائش کے لیے اجازت مانگنے جا سکتا ہے تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ صبح بھی خدا کے خادم کہہ رہے تھے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھا رہتا۔ آپ یہ مت خیال کریں کہ اگر آپ ایک مصیبت سے نکل گئے ہیں تو اس کے بعد آپ کمفرٹ زون میں چلے جائیں، آپ ریلیکس ہو جائیں کہ ناؤ I'm fine, I'm good۔ 2 زونز ہوتے ہیں، ایک ہے کمفرٹ زون اور دوسرا ہے کنفلکٹ زون۔ We have to live and we are already living in conflict zone, not comfort zone۔ ہمیں کمفرٹ زون میں نہیں رہنا، ہمیں کنفلکٹ زون میں رہنا ہے، اور رہ بھی رہے ہیں۔ کنفلکٹ زون کون سا ہے؟ جس میں ہمارا آمنا سامنا ابلیس کے ساتھ رہتا ہے، ہمیں ہر وقت چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے، ہم ہر وقت مسائل سے دوچار رہتے ہیں۔ پنجابی چ کہندے ایک مٹھی چکو دوجی تیار۔ ایک مصیبت چو نکلنے ہیں دوجی چ وڑ جانے ہیں، دوجی چو نکلنے تیسری چوتھی پنجویں، مکدیاں نہیں مصیبتاں۔ کب تک یہ ختم نہیں ہوتی؟ جب تک ہم اس بدن میں روئے زمین پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پالوس کہتے ہیں ابھی تو مجھے دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، پھر روبرو دیکھیں گے، اور جب یسوع کو روبرو دیکھیں گے تو پھر ان مسائل سے جان حقیقی طور پر پھر چھوٹے گی، اس سے پہلے نہیں چھوٹے گے۔ یہ جو الزام لگانے والا ہے، یہ جو آپ پر اور مجھ پر ہر روز الزام لگاتا ہے، اور باپ کو بھی جا کر کہتا ہے، آسمانی باپ کے سامنے بھی کہتا ہے اس نے تو فلاں وقت میں یہ کیا تھا۔ سن رہے؟ ابلیس خدا باپ کو، اس کے بیٹے یسوع کو آپ کے لیے آپ کی شکایتیں لگاتا ہے، آپ پر الزامات لگاتا ہے، اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ تیرے فلاں بیٹے نے تو اس فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، فلاں بیٹی نے تو فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا۔ اور یسوع کا سمپلی جواب، میرا ایمان ہے، یہ ہوتا ہے کہ I have paid the price for them، میں نے ان کے لیے قیمت دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ابلیس الزام لگاتا ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو
اس دنیا میں بھیجا۔ یہی وہ محبت ہے جس کی خوبی خدا نے ظاہر اس طرح سے کی کہ اپنے بیٹے کو بھیج کر وہ ان الزامات سے ہمیں بری کر دے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، آؤ دلوں پر چھینٹے لے کر خدا کے تخت کے سامنے دلیری سے جائیں۔ ٹھیک ہے؟ یسوع کا لہو 3 طرح سے کام کرتا ہے۔ کیا؟ اس کا لہو ہمارے گناہوں سے نپٹنا جانتا ہے۔ ریفرنس نوٹ کر لیں، پہلا پطرس پہلے باب کی 18ویں آیت۔ اس کا خون، قیمتی خون ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے اور ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، احساس جرم کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ احساس جرم کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ یسوع کے خون کی قدر و منزلت کو پہچاننے سے، کہ اس کا خون بیلوں، بکروں، بچڑوں کا لہو نہیں ہے، بلکہ پاک یہوہ کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہے۔ اور جب ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، جب اس بات کو ریکگنائز کر لیتے ہیں، ایکنالج کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر جو احساس جرم ہے اس کو لے کر ہم کنفیشن کی طرف جاتے ہیں، اس کو لے کر ہم بیٹھے نہیں رہتے۔ ٹھیک؟ عبرانیوں 9:12 نوٹ کر لیں۔ نمبر 3، ابلیس کے حملوں کو روکنے اور خدا کے سامنے اس کے الزامات کو دور کرنے کے لیے بھی یسوع کے خون اور اس کے کلام کی قدرت نے کام کیا ہے۔ یسوع کے لہو نے ہمیں باپ سے ملایا ہے۔ نمبر 1، گناہ کیا کرتا ہے؟ ریپ اپ کر رہا ہوں میں۔ گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ خدا سے ہمیں جدا کرتا ہے، اور یسوع کا لہو ہمیں باپ سے پھر سے ملاتا ہے۔ اس لیے ہم ہر مہینے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا! ہمیں جوڑے رکھتا ہے، ایروس انٹیمیسی بنی رہتی ہے، وہ ریلیشن شپ جس کا خدا متلاشی ہے وہ بنا رہتا ہے۔ اور پھر احساس جرم کو ختم کرنے کے لیے یسوع کا لہو کافی ہے، اور پھر ابلیس کے الزامات کو دور کرنے کے لیے یسوع مسیح کا لہو کافی ہے۔ آمین۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔